TNI TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا میں چاقو سے حملے کا ایک ملزم پولیس کو مردہ حالت میں مل گیا۔ پولیس اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق دوسرا ملزم تاحال مفرور ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں چاقو سے حملے کا ایک ملزم پولیس کو مردہ حالت میں مل گیا۔ پولیس اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق مشتبہ دوسرا بھائی مائلز سینڈرسن تاحال مفرور ہے۔ کینیڈا کے پیرول بورڈ کے مطابق ملزم مجرمانہ ریکارڈ رکھتا ہے۔ 2 دہائیوں کے دوران 30 سالہ مائلز سینڈرسن کو حملہ، ہتھیار سے حملہ، دھمکیاں دینے، پولیس افسر پر حملہ کرنے اور ڈکیتی کے لیے 59 سزائیں سنائی گئیں۔ تقریباً نصف جرائم خلاف ورزیوں یا پہلے سے موجود احکامات کی تعمیل میں ناکامی کے تھے۔ اس کے پرتشدد رویے کی وجہ سے اس پر تاحیات ممنوعہ ہتھیاروں پر پابندی ہے۔ سینڈرسن ان 2 مشتبہ افراد میں سے ایک تھا جو پولیس کو مطلوب تھے جب اتوار کو سیسکیچوان میں ایک مہلک چاقو کے حملے میں 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ مشتبہ افراد میں سے ایک 31 سالہ ڈیمین سینڈرسن پیر کو مردہ پایا گیا۔ پولیس اب بھی مائلز کو تلاش کر رہی ہے جو ڈیمین کا بھائی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پولیس 2 مشتبہ بھائیوں ڈیمین سینڈرسن اور مائلز سینڈرسن کو تلاش کر رہی تھی۔ پولیس کو ملزم ڈیمین سینڈرسن کی لاش ایک مکان کے قریب ملی جس کی تلاشی لی گئی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت 2 بھائیوں ڈیمین سینڈرسن اور مائلز سینڈرسن کے ناموں سے کی گئی تھی جو واقعے کے فوراً بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کینیڈا کے صوبے سیسکیچوان میں چاقو کے حملے میں 10 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے حملہ آوروں کی شناخت ڈیمین سینڈرسن اور مائلز سینڈرسن کے ناموں سے کرتے ہوئے ان کی تصاویر جاری کی تھیں۔ چاقو زنی کے ان واقعات میں زخمی ہونے والے درجنوں افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ان حملوں کو خوفناک قرار دیا تھا۔ پولیس اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ ڈیمین سینڈرسن کے جسم پر زخموں کے نشانات موجود ہیں، تاہم اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہے، جبکہ مشتبہ دوسرا بھائی مائلز سینڈرسن اب بھی مفرور ہے۔ کینیڈا میں جاسپر نیشنل پارک کے جنگل میں لگنے والی آگ اب تقریباً 6000 ہیکٹر کے رقبے پر پھیل گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پارکس کینیڈا نے پیر کی شام کو بتایا کہ جاسپر نیشنل پارک کے چیٹامون ماؤنٹین میں جنگل میں لگنے والی آگ اب تقریباً 6000 ہیکٹر کے رقبے پر پھیل گئی ہے۔ اس سے قبل ایک اندازے کے مطابق یہ آگ لگ بھگ 8000 ہیکٹر پر لگی تھی۔ جاسپر کی میونسپلٹی کو بجلی کی بندش کے توسیع کے امکان کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ چیٹامون ماؤنٹین جنگل کی آگ قومی پارک میں ٹرانسمیشن لائنوں کو متاثر کر رہی ہے۔ 1 ستمبر کو آسمانی بجلی گرنے کے سبب لگنے والی آگ ہفتے کے روز 400 ہیکٹر سے بڑھ کر اتوار کو 1500 ہیکٹر تک پہنچ گئی۔ ایجنسی نے کہا کہ اتوار کو گرم، خشک اور ہوا کے موسم نے آگ کو مشرق کی طرف دھکیل دیا، لیکن علاقے میں رات بھر بارش ہوئی۔ پیر کی شام کی ایک نیوز ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جاسپر ٹاؤن سائٹ کے ارد گرد 3 سے 5 ملی میٹر کے درمیان بارش نے ایٹکو اور ٹرانس ماؤنٹین کے لیے بجلی کی اہم لائنوں کے ساتھ ساتھ آگ کے سائز کا دوبارہ جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ آگ کا سائز آنے والے دنوں میں متغیر رہے گا۔ پارکس کینیڈا کے فائر مینجمنٹ آفیسر کا کہنا تھا کہ آگ سے ایڈمنٹن سے تقریباً 360 کلومیٹر مغرب میں جاسپر کے قصبے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کینیڈین شہریوں کی بڑی تعداد مہنگائی سے نمٹنے کے لیے کریڈٹ کارڈز پر انحصار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین شہریوں کی بڑی تعداد مہنگائی سے نمٹنے کے لیے کریڈٹ کارڈز پر انحصار کر رہی ہے چونکہ مہنگائی کی اونچی شرحیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ صارفین اپنے کریڈٹ کارڈز پر چھوٹی اور بڑی خریداریاں کر رہے ہیں تاکہ فوری مالی دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ کریڈٹ بیورو ایکوفیس کینیڈا ظاہر کرتا ہے کہ یہ عمل کینیڈا کے شہریوں کو قرضوں میں لے جا رہا ہے جبکہ بیلنس کریڈٹ آف کی ادائیگی کی صلاحیت سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ سہ ماہی میں کریڈٹ کارڈ بیلنس 2019 کی آخری سہ ماہی کے بعد سے اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اس سال پہلی اور دوسری سہ ماہی کے درمیان کریڈٹ بیلنس میں 6.4% اضافہ ہوا اور لوگ زیادہ کریڈٹ کارڈ خرید رہے اور استعمال کر رہے ہیں۔ کسی حد تک متوقع طور پر مکانات کی اونچی قیمتوں اور حالیہ برسوں میں کم شرح سود کی وجہ سے رہن کا قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے جس نے لوگوں کو مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کی طرف راغب کیا ہے۔ روسی حکومت نے کہا ہے کہ یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی نارڈ اسٹریم 1 گیس پائپ لائن کی بندش کی واحد وجہ ماسکو پر عائد کی گئی یورپی پابندیاں ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس کی جانب سے ماسکو پر عائد پابندیاں ختم کیے جانے تک یورپ نے گیس کو معطل رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔
یورپ کو گیس کی سپلائی بند رکھنے کا بیان روس کے صدارتی محل سے جاری ہوا، جس میں ترجمان کرملن نے کہا کہ نارڈ اسٹریم 1 گیس پائپ لائن کی بندش کی واحد وجہ ماسکو پر عائد کی یورپی پابندیاں ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ یورپ کو اتنی گیس میسر ہے کہ وہ سردیاں گزار سکتے ہیں، اور روس پر الزام عائد کیا ہے کہ روس توانائی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ دریں اثنا توانائی بحران کے بعد یورپی ممالک میں گیس و پیٹرولیم کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیر تک توانائی کی قیمتیں 30% تک بڑھ گئی تھیں، جس نے یورپی ممالک کو روسی گیس کا متبادل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ روس نے ابتدا میں کہا تھا کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو مرمتی کام کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں کرملن نے بیان جاری کیا کہ روس اور روسی کمپنیوں پر یورپی پابندیاں گیس کی بندش کا باعث ہیں۔ خیال رہے کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن روس سے مغربی یورپ کو گیس فراہم کرنے والی سب سے بڑی گیس پائپ لائن ہے، جو 2011 سے کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین جنگ کے بعد روس پر عائد ہونے والی پابندیوں کے باوجود روسی تیل و گیس کی فروخت میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوا۔ روس اب تک اربوں ڈالر کی توانائی کی مصنوعات فروخت کر چکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین پر حملے کے بعد گزشتہ 6 ماہ میں توانائی کی مصنوعات کی برآمدات سے 1.58 ارب ڈالر کمائے ہیں۔ چین کے صوبے سچوان میں زلزلے سے 46 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے، جبکہ 16 افراد لاپتہ ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے کئی گھر منہدم، مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے صوبہ سچوان میں زلزلے سے 46 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے، جبکہ 16 افراد لاپتہ ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے کئی گھر منہدم، مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا اور بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بیجنگ سے موصولہ اطلاع میں چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا، کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات ہوئے اور بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق سچوان کے جنوب مغربی علاقے میں زلزلے کی شدت 6.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ زیر زمین 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ حادثات میں 2 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ حادثات میں 2 افراد ہلاک اور 100 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ مختلف مقامات پر جنگلات میں لگی آگ میں بھی تیزی آنے لگی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگلات میں آگ کی وجہ سے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ امریکہ میں ہیٹ ویو کا آغاز 30 اگست سے ہوا۔ محکمہ موسمیات نے 5 اور 6 ستمبر کو درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔